بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مقدام ابو کریمہ رضی اللہ عنہ جو اہل شام میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو شخص بوجھ یعنی قرض یا محتاج اہل و عیال چھوڑ جائے تو وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث میں ہوں، میں ہی اس کی دیت دوں گا اور میں ہی میراث لوں گا، اور ماموں اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، وہی اس کی طرف سے دیت دے گا اور وہی اس کا وارث بھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، عورت اپنے شوہر کی دیت اور مال دونوں میں وارث ہوگی، اور شوہر بیوی کی دیت اور مال میں وارث ہوگا، جبکہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل نہ کیا ہو، لیکن جب ایک نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہو تو اس دیت اور مال سے کسی بھی چیز کا وارث نہیں ہوگا، اور اگر ان میں سے ایک نے دوسرے کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کے مال سے تو وارث ہوگا لیکن دیت سے وارث نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رباب بن حذیفہ بن سعید بن سہم نے ام وائل بنت معمر جمیحہ سے نکاح کیا اور ان کے 3 بچے ہوئے، پھر ان کی ماں کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے زمین جائیداد اور ان کے غلاموں کی ولا کے وارث ہوئے۔ ان سب کو لے کر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ شام گئے، وہ سب طاعون امواس میں مر گئے تو ان کے وارث عمر رضی اللہ عنہ ہوئے جو ان کے عصبہ تھے۔ اس کے بعد جب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ شام سے لوٹے تو معمر کے بیٹے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے خلاف اپنی بہن کے ولا یعنی حق میراث کا مقدمہ لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ کروں گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس ولا کا لڑکا اور والد حاصل کریں وہ ان کے عصبہ کو ملے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا اور ہمارے لیے ایک دستاویز لکھ دی جس میں عبد الرحمن بن عوف، زید بن ثابت رضی اللہ عنہما اور ایک تیسرے شخص کی گواہی درج تھی۔ جب عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوئے تو وائل کا ایک غلام مر گیا جس نے 2000 دینار میراث میں چھوڑے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا فیصلہ بدل دیا گیا ہے اور اس کا مقدمہ حشام بن اسماعیل کے پاس گیا ہے، تو ہم نے معاملہ عبد الملک کے پاس اٹھایا اور ان کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کی دستاویز پیش کی، جس پر عبد الملک نے کہا، میرے خیال سے تو یہ ایسا فیصلہ ہے جس میں کسی کو بھی شک نہیں کرنا چاہیے، اور میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ مدینہ والوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ اس جیسے واضح فیصلے میں شک کر رہے ہیں۔ آخر کار عبد الملک نے ہماری موافقت میں فیصلہ کیا اور ہم برابر اس میراث پر قابض رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جب میرا بندہ قصد کرتا ہے نیکی کرنے کا پھر کرتا نہیں اس کو تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہوں، اور جو کرتا ہے اس نیکی کو تو ایک کے بدلے 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں تک لکھتا ہوں، اور جب قصد کرتا ہے برائی کا لیکن کرتا نہیں اس کو تو وہ برائی میں نہیں لکھتا، اگر کرتا ہے تو ایک برائی لکھتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیثیں بیان کیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جب میرا بندہ دل میں نیت کرتا ہے نیک کام کرنے کی تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں جب تک اس نے وہ نیکی کی نہیں، پھر اگر کیا اس کو تو میں اس کے لیے 10 نیکیاں ایک کے بدلے لکھتا ہوں، اور جب دل میں نیت کرتا ہے برائی کرنے کی تو میں اس کو بخش دیتا ہوں جب تک کہ وہ برائی نہ کرے، جب کرے تو ایک کی برائی لکھتا ہوں۔ اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرشتے کہتے ہیں، اے پروردگار، یہ تیرا بندہ ہے، برائی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ پروردگار ان سے زیادہ دیکھ رہا ہے اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھتے رہو اس کو، اگر وہ برائی کرے تو ایک برائی ویسی ہی لکھ لو، اور اگر نہ کرے اور باز آئے اس ارادے سے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے
چھوڑ دیا برائی کو میرے ڈر سے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تم میں کسی کا اسلام بہتر ہوتا ہے، یعنی خالص اور سچا، نفاق سے خالی، پھر وہ جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے ایک کے بدلے 10 نیکیاں 700 تک لکھی جاتی ہیں، اور جو برائی کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ مل جاتا ہے اللہ جل جلالہ سے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔